جل جلالہ وجل شانہ وآمانہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال الراحمين وكان الله في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. صلاة وسلام عليك يا سندي يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمہ بدعت منی. اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانہ وہ واحد وحدہ لا شریک ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، کل عالم کا خالق کائنات ہے. اس کے حبیب تاجدار کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے. حمد و صلات کے بعد آج اس نے آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ رب العزت کہ حبیب تاجدار کائنات رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفاطمہ بدعت منی، کہ سیدہ کائنات کے لیے وہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. اور آج جو یوم ہے وہ سیدہ طاہرہ امہات المؤمنین اما خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا اس مبارک کا دن بھی ہے. اور سیدہ کائنات وہ عظیم ہستی ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. یاد رکھیں جگر لیور بلڈ بناتا ہے. جب وہ بلڈ بنتا ہے تو پھر ہارٹ کی طرف جاتا ہے. اگر لیور انسان کا خراب ہو جائے، اس میں اسپوٹ آ جائے یا لیور کمزور ہو جائے، خون بنانا چھوڑ دیتا ہے. اور جب وہ خون نہیں بنتا تو کبھی دل کام نہیں کر سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کلیئر پیغام دے دیا کہ میری بیٹی سیدہ کائنات امہات المؤمنین خاتون جنت، جن کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر کوئی شخص اپنا ایمان کامل کرنا چاہتا ہے تو سیدہ کائنات سے سچی محبت کر لے. اگر سیدہ کائنات سے اس کی نسبت سچی نہیں تو یاد رکھے محمد عربی سے بھی محبت سچی نہیں ہوگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرما دیا، وضاحت فرما دی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی سیدہ کو تکلیف دی
میری بیٹی سیدہ کو ناراض کیا، حقیقت میں اس مصطفیٰ کو ناراض کیا، اور جس نے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو راضی کر لیا، حقیقت میں اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا، اور جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ اب سن رہے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی ہے، صحیح مسلم میں بخاری کی حدیث بتائی ہے کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سیدہ اتنی عزیز ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو سیدہ کائنات کو راضی کر، اور سیدہ کائنات کو جو راضی کرنا چاہتا ہے وہ حسن حسین کو راضی کر لے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن منی، کہ حسن مجھ سے ہے، اور پھر مولا حسین کے لیے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور پھر فرمایا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے لیے کہ القرآن مال علی العلی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا آنا وعلی نور واحدہ، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یاد رکھیں مرنا سب کو ہے، جانا سب کو ہے۔ آج جن کا سوئم ہے ڈاکٹر صاحب انعام اللہ صاحب، آج وہ دنیا سے چلے گئے، کل نفس ذائقۃ الموت، پر یاد رکھے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ موت تو برحق ہے، پر یاد رکھیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، جنہوں نے رب کو راضی کر لیا، وہ کیا ہے؟ بل احیاء ہے، وہ حیات ہے، زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، اور کیا ہے کہ ان کو موت نہیں ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو موت نہیں ہے، بل احیاء و حیات ہے ولیکن لا تشعرون، پر ان کی زندگی تمہاری عمل و شعور میں نہیں آ سکتی، وہ زندہ ہے، وہ حیات ہے۔ تو زندہ رہنے کے لیے، حیات ہونے کے لیے، قبر میں بھی زندہ رہنے کے لیے اہل بیت سے وفاداری چاہیے، اہل بیت سے محبت چاہیے، اہل بیت سے سچی نسبت چاہیے۔ اور اس سے بڑی کیا نسبت ہوگی کہ جو سیدہ کائنات کو راضی کر لے، جو اہل بیت سے سچی وفا کر لے۔ اور سیدہ کائنات وہ عظیم ہستی ہے کہ ہر کسی کی نسل کا سلسلہ اس کے باپ سے ہے، اس کے باپ سے ہے، نسل باپ سے چلتی ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ علماء اور حافظ بھی ہوں گے سننے والے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی آیت کریمہ نازل ہوئی کس وجہ سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ حضور علیہ السلام سے کوئی فرزند والی اولاد نہیں، تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات عطا فرمائی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب میں نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، آپ پریشان نہیں ہونا اگر آپ کے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اس دور میں جو دور جاہلیت تھی، جو بیٹیوں کے قتل نہیں کرتے تھے، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ وارث نہیں بیٹا ہے، اس وقت میرے رب کعبہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ کائنات عطا فرمائی۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہر کسی کے لیے کوئی قانون ہے، کوئی پرنسپل ہے، پر میرے آقا علیہ السلام کا قانون خدا کا قانون اعلیٰ بالا ہے۔ فرمایا میری نسل میری بیٹی سیدہ سے چلے گی،
یعنی جو سیدہ کائنات کی اولاد ہے وہ میری اولاد ہے، اور ان کو سید السادات کہا گیا. سمجھے ہیں؟ اور آخری بات سیدہ کائنات کے لیے کہ نبی پاک حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ خود بھی حدیث کے راوی ہے اور مستند حدیث ہے، کہ فرمایا کہ ساری کائنات کے سارے ہر شخص یہی بولتا ہے، آپ بھی بولیں گے میں بھی بولوں گا. صحابہ اکرام ہمیشہ یہ کہتے کہ فدا کا ابی عمری یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ سے قربان، چاہے ابو بکر صدیق ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان ذوالنورین ہو، مولا علی ہو، حسن حسین، یہ جتنی بھی عظیم ہستیاں، بلال حبشی ہو، سب یہ کہتے ہیں کہ فدا تعبیر امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ کو آپ سے قربان، اور قربان جائے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سیدہ کائنات کی عظمت اس بات سے علم ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سیدہ کائنات کے لیے فرماتے کہ فدا کا علی اللہ سیدہ میرے ماں باپ کس پہ قربان ہو جائے. شاید سمجھے نہیں ہے سیدہ کائنات کی بات کو، نہیں سمجھے، سبحان اللہ کی آواز نہیں آ سکی. بھائی کائنات کا ہر صحابی رسول اللہ کی بات آنے کہہ رہا ہے کہ فدا کا بھی ہم نہیں، میرے ماں باپ کے قربان. قربان جائے کہ جس پہ کائنات قربان ہے، جس پہ کائنات قربان ہے، اور رحمت للعالمین نبی فرما رہے ہیں کہ فدا تعبیر واؤں یا سیدہ میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائے. اور وہ سیدہ کہ جن کا حیا، جن کا پردہ، جن کی عظمت، جن کی شان اتنی بلند ہوگی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے صراط ہوگا، اللہ رب العزت کہ جب انبیاء کرام وہاں سے گزر رہے ہوں گے تو رب کعبہ فرمائے گا توجہ کہ سیدہ کائنات کیا ہے، آج ان کا عرش کا دن ہے، وہ ہستی کون ہے، وہ مقام والی سیدہ ہماری ماں ہے کون، سیدوں کی ماں کون ہے. سوچیں کہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئے گی، رب کعبہ کی طرف سے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت حکم فرمائے گا، وہ نبی ہے، وہ پاک ہے، وہ معصوم ہے. نبی کون ہے اس پہ توجہ دیں، ایمان کو مضبوط کریں کہ سیدہ ہے کون. فرمایا کہ سیدہ کائنات کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت ندا فرمائے گا، غیر سے آواز آئے گی، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کہ نگاہیں نیچی کر لو. توجہ، نگاہیں نیچی کر لو کہ دختر مصطفیٰ سیدہ کائنات گزر رہی ہے. اب سمجھیں کہ سیدہ پاک کون ہستی ہے، انبیاء کرام معصوم ہیں، تمام مرتبہ فکر کا اجماع ہے کہ نبی معصوم ہے، نبی پاک ہے، نبی گناہوں سے پاک ہے، نبی خطاؤں سے پاک ہے. وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو رب فرمائے گا کہ اپنی نگاہ نیچی کر لو کہ دختر مصطفیٰ گزر رہی ہے. وہ سیدہ کائنات ہے. اگر رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو سیدہ کائنات سے وفا کرو، ان کے گھرانے سے وفا کرو، اور جو ان سے وفا کرے گا پھر اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تم سیدہ کائنات سے وفا کرو، تمہاری وفا مصطفیٰ سے ہو جائے گی، اور مصطفیٰ سے وفا پھر خدا سے وفا ہو جائے گی.
یہی ایک آج کا میسج ہے، یہی آج کا پیغام ہے کہ جس ہستی کا آج عرس کا دن ہے وہ سیدہ کائنات کون ہے۔ آپ اپنے گھروں میں پڑھائیں سیدہ کائنات کی تاریخ، ہسٹری پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں کہ وہ پاک دامن ہستی کون تھی کہ جن کو جبرائیل بھی نہ دیکھ سکے، وہ ہستی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدہ کائنات سے سچی وفا نصیب فرمائے، ان کے گھرانے سے محبت عطا فرمائے، ان کے گھرانے سے نسبت عطا فرمائے۔